ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
قرآن کریم کی یہ چند آیات سورہ فتح کی ہیں. اصل وجہ ان آیات کی تلاوت کی یہ ہے 18 ذی الحجہ مدینہ طیبہ میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. وہ یہ مضمون پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا، اس لیے سے ذکر کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ حضرت عثمان غنی بھی شہید ہیں اور ان کی کم سے کم تاریخ شہادت ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس تاریخ کو شہید ہوئے، تاکہ کل قیامت میں یوں کہنے کو میرا تمہارا بھی منہ باقی رہ جائے کہ ہم بھی ہیں تیرے شناخواہوں میں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں ہی مسلمان ہوئے. خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری خالہ عروہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے عثمان غنی کی خالہ. خود عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضور ان کی عیادت کے لیے آئے، بیمار پرسی کے لیے آئے. میں اپنی خالہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، نظر جما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا عثمان کیا دیکھ رہے ہو؟ عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا قوم قریش آپ کی برائی کرتی ہے اور آپ کتنے حسین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان میں اللہ کا پیغمبر ہوں، خداوند ذوالجلال کی وحی مجھ پہ آتی ہے، میں قرآن کریم لوگوں کو سناتا ہوں. میرا مزاج کسی کو گالی دینا برا کہنا نہیں، میں شرک کی نفی کرتا ہوں. اللہ کے سوا اور کسی معبود کو میں نہ مانتا ہوں اور نہ اپنے ماننے والوں کو ماننے دیتا ہوں. عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ وہ جو قرآن مجید آپ کے اوپر اترتا ہے مجھے آپ کو سنائیں گے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی، میرا رونگٹا کھڑا تھا. اور اس کے بعد میں نے ہاتھ بڑھا دیا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان بنتا. ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان بن گئے اور عثمان غنی دوست سے جا کر کے کہا کہ عثمان جس راہ پہ میں چلوں تمہیں وہ راہ چلنا پسند ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا ہاں اس راہ پہ میں چلنا پسند کروں گا جس پہ صدیق اکبر چلتے ہو. فرمایا پھر میں تو کالی کملی والی کا غلام بن چکا ہوں. تو عثمان غنی نے آگے سے کہا کہ میں آج سے پہلے غلامی کا اعلان کرتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو جب پتہ چلا مسلمان بن گئے، درخت سے باندھ کر پیٹا، سارا دن مارا اور شام کو یہ کہہ کر چھوڑا کہ صبح تک تجھے یوں ہی بندھا رہنا پڑے گا جب تک تو کلمے کا انکار نہ کر دے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے جواب دیا کہ صبح و شام کی بات مت کرو کہ مجھے صبح تک بندھا رہنا پڑے گا، اگر تا زندگی بھی آپ مجھے اسی طرح سے باندھ کر رکھے. عثمان غنی کے دل و دماغ سے، جان سے، زبان سے کلمہ جا نہیں سکتا. اب تو عمر بھر کا سودا ہو چکا ہے، تم صبح کی مجھے کیا دھمکی دیتے ہو؟ میں تو ساری عمر بھی اس کلمے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار کھائی، باپ نے یہ دیکھ کر کے یہ ماننے والا تو ہے نہیں، پھر چھوڑ دیا، چلا جا جیسے تیرا جی چاہے کرتا، پھر میں تو چاہتا تھا کہ باپ دادا کے دین پر رہے، لیکن تم نے اپنے باپ دادا کا دین ترک کر دیا، نئے نبی کا دین اختیار کر لیا۔ عثمان غنی کہنے لگے نیا نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ میں ایمان لا چکا ہوں۔ بہت قریبی رشتہ داری ہے، حضرت عبداللہ اور حضرت بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سگے بہن بھائی، عبد المطلب کے گھر میں جوڑواں ایک وقت میں، ایک گھڑی میں، ایک پیدائش کے وقت دونوں بہن بھائی پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ کے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیضہ کے یہاں عثمان غنی تشریف لائے۔ حاصل یہ بتا دیا گیا کہ عبداللہ کا بیٹا امام الانبیاء قرآن مجید کے لانے والا ہے، وہ حامل قرآن ہے، اور یہ بیضہ کا بیٹا عثمان غنی یہ جامع القرآن ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اسلام میں رہے، مکے کے بہت بڑے تاجر ہیں، رئیس ہیں، اپنی تمام دولت، تمام مال و اسباب دین اسلام پہ خرچ کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی تنگ دستی کا اعلان کرتے، جب بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑتی کسی موقع پر بھی عثمان غنی سب سے آگے پیش رہتے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں فاقوں کا پتہ لگتا، عثمان غنی پکا کھانا لے کر کے حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے آپ نے اطلاع کیوں نہ بھیجی، آپ 3 روز سے فاقے سے ہیں۔ ارشاد فرمایا عثمان بار بار اطلاع کرتے ہوئے شرم آتی تھی، کچا راشن بھی لے کر کے پہنچا دیا، اور ادھر حد ہو گئی، اس موقع پر خود خرچ نہ دیا۔ صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوان ہے، بالکل نادار ہے، مفلس ہے، غریب ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بیٹھا ہے۔ امام الانبیاء کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جلیبیب تم نے شادی اب تک کی کہ نہیں؟ عرض کیا میرے آقا میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، میری شادی کون کرے؟ ارشاد فرمایا جا میری طرف سے فلاں صحابی کو جا کر پیغام دے دے۔ اس نے پیغام دیا، منظور ہو گیا۔ اس کے بعد عرض کرنے لگا میرے پاس پائی پیسہ کوئی نہیں، خرچہ ورچہ کوئی نہیں، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا 300 درہم عثمان غنی سے قرض لے لے اور تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا۔ حاصل یہ ہے کہ عثمان غنی سے خود بھی لیتے تھے اور لوگوں کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ جا کر لے لو، وہ سبھی کو دینے والا ہے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے پوچھا ہے علی تیرے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کہنے لگے میرے پاس روپیہ پیسہ درہم دنانیر میں سے کوئی شے نہیں، ایک پیسہ بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا حق مہر کائے سے ادا کرو گے؟ حضرت علی نے عرض کیا جیسے آپ کہیں۔ فرمایا یہ زرہ بیچ آؤ تاکہ حق مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہو جائیں۔ حضرت علی تشریف لے گئے بازار میں، راستے میں ملے عثمان غنی، اے علی مرتضیٰ کہاں چلے؟ کہا میری آج شادی ہے خاتون جنت سے، یہ زرہ بیچنے کے لیے چلا ہوں۔ عثمان غنی نے سودا کر لیا 400 درہم میں، زرہ بھی دے دی، 400 درہم بھی دے دیے، اور کہا اے علی چلے جاؤ، خاتون جنت کی شادی ہو، امام الانبیاء کی بیٹی کی شادی ہو، خرچ عثمان کا ہو، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بھی واپس لے آئے، روپیہ پیسہ بھی واپس لے آئے، اور لا کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیری لگا دی۔ حضور نے پوچھا زرہ واپس کیسے لے آئے اور پیسے کہاں سے ہاتھ آ گئے؟ حضرت علی نے عرض کر دیا ایک ایسا تاجر ملا، ایک ایسا وپاری ملا، ایک ایسا دکاندار ملا جس کا نام عثمان ہے، وہ کہتا ہے جتنا بھی حضور خاتون جنت کی شادی پہ خرچ کریں سارا خرچ عثمان کرے گا۔ روایات میں موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا جا عثمان غنی سے پیسے لے کر کے میری بیٹی کے لیے چکی خرید کے لاؤ، مشکیزہ خرید کے لاؤ، مٹی کا گھڑا ساتھ لے کر کے آؤ اور تیاری کرو، جہیز تیار ہو رہا ہے خاتون جنت کا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہیتے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کھلے ہوئے تشریف فرمائے، آپ نے پاؤں مبارک پھیلائے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق آئے، آپ اسی طرح سے تشریف فرما رہے، فاروق اعظم تشریف لائے، آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے، عثمان آئے، آپ نے اپنے قدم مبارک اکٹھے فرما لیے اور بلکہ کپڑا ڈال لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا وجہ؟ پہلے تو آپ بالکل اطمینان سے کھلے ڈلے تشریف فرماتے اور اب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے لوگوں عثمان آ گئے، اور عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں حیا کیوں نہ کروں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر تشریف فرمائے، پہاڑ میں زلزلہ آیا، حرکت کرنے لگا، امام الانبیاء نے قدم مبارک پہاڑ پہ زور سے مارا اور فرمایا اس کو تو ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ارشاد فرمایا صبح فلاں جگہ جب میں بیٹھوں گا سب سے پہلے جو مجھے آ کے ملے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام انتظار میں بیٹھ گئے، تار میں بیٹھ گئے، دیکھیں گے کون آئے گا۔ جو سب سے پہلے آ کر کے ملا وہ عثمان غنی کی ذات تھی۔ حیا کا پیکر، سخاوت کا مجسمہ، جس نے اپنا دھن دولت اسلام کے اوپر بارش کی طرح سے قربان کر دیا، کبھی کسی کو ننگا نہیں دیکھا۔ ہم تم تو دعا مانگی الہی دولت عطا فرما، یا اللہ اولاد عطا فرما، یا اللہ اچھا مکان عطا فرما، الہ العالمین فلاں چیز عطا کر دے۔ عثمان جب بھی دعا مانگتے تھے الہ العالمین میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ دعا ہے، الہ العالمین کوئی ننگا ہو، عثمان کا کپڑا ہو، میں ننگوں کو کپڑا پہنانا پسند کرتا ہوں، اور ہر وقت دعا مانگتے الہ العالمین میں یہ بات بڑی پسند کرتا ہوں، اور میری تمنا اور آرزو ہے بھوکے کا پیٹ ہو، عثمان کی روٹی ہو۔ ساری عمر اسی میں طرف کر دی، اسی میں گزار دی، اور تیسری تمنا فرمایا کرتے تھے میری یہ تمنا ہے کہ میری زبان اور خدا کا قرآن ہو، آخری وقت اسی حالت میں آئے کہ میرے منہ سے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ساتھ لے کے چل پڑے، عمرے کے لیے صلح حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے۔ مشرکین مکہ نے رکاوٹ ڈال دی، حضور علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر کے مکے والوں کے پاس بھیجا۔ ابھی عثمان لوٹ کر بھی آئے تھے، غلط افواہ اڑا دی گئی کہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔
عثمان شہید ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کو اتنا پیار تھا عثمان غنی سے. ادھر سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی غلط خبر حضور تک پہنچی. قرآن کریم گواہ ہے 1400 صحابہ کرام کی جماعت حضور کے ساتھ موجود تھی. آپ نے کیکر کے درخت کے نیچے جس کے آپ تشریف فرما تھے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو. کیوں؟ اس لیے میں خون عثمان کا مشرکین مکہ سے انتقام لوں گا. کفار مکہ سے میں عثمان غنی کے خون کا بدلہ لوں گا. میرا سفیر تھا، میرا صحابی ہے، جلیل القدر صحابی، عثمان جیسا علم و حیا والا، شرم و حیا والا، سخاوت کا مالک. ارے مکے والوں تم پہ احسان کیے عثمان نے، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی، اور تم نے اس کو قتل کیوں کر دیا؟ میں بدلہ لوں گا. 1400 صحابہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ موت کی بیعت کا. ہم جو کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ہماری بیعت ہوتی ہے وظیفہ پوچھنے کی، تسبیح کرنے کی. کوئی تسبیح بتاؤ جی مقدمے میں کامیاب ہونے کی، کوئی تسبیح بتلاؤ روزی میں فراخی اور کشادگی کی، کوئی تسبیح بتلاؤ تسخیر کی کہ لوگوں کے دل میرے تابع ہو جائیں. ہم بیعت کریں گے تسبیحوں کے لیے. صحابہ نے بیعت کی جنت کے لیے، موت کی بیعت. آج کون موت کی بیعت کر سکتا ہے؟ کہاں وہ جگر؟ خدا کی قسم کیا وقت ہوگا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کی موت کی بیعت لے رہے تھے اور فرما رہے تھے جب تک تیری جان میں جان ہے، جب تک تیری سانس آ رہے ہیں، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے لڑتے رہنا یہاں تک کہ تم شہید ہو جاؤ. ایک ایک صحابی سے الگ الگ بیعت لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے قرآن شریف. 1400 صحابہ کرام نے جب بیعت کر لی، اللہ میاں کے نبی کو کتنا پیار ہے عثمان تجھ سے، تم مکے میں بیٹھے ہو لیکن اطلاع غلط پہنچی. سرکار مدینہ نے اپنے کھبے ہاتھ کو یوں کھول کر ارشاد فرمایا لوگوں یہ میرا ہاتھ ہے، اور اپنے سجدے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا او لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ سمجھو، میں اس بیعت میں عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں. کتنا بڑا درجہ ہوگا عثمان تیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ بتا رہے ہیں. یوں ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میں محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہے، میں اس بیعت میں عثمان کو بھی شریک کرتا ہوں. نبی جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمائے، ہمیں ان سے کتنا پیار ہے. تاریخ وفات بھی نہیں جانتے لوگ، تاریخ شہادت بھی نہیں جانتے. یہ بھی پتہ نہیں شہید کہاں ہوئے تھے، کیوں ہوئے تھے، اس لیے کہ پروپیگنڈا نہیں. عثمان کے وارث قبروں میں چلے گئے، زندہ کوئی نہیں. کون جانے کہ عثمان کب شہید ہوئے، کس طرح پہ ہوئے اور کیوں ہوئے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی اور اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر عثمان غنی کی بیعت فرمائی، عدم موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا. ارشاد فرمایا اے میرے نبی جب آپ نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اتنی بڑی بیعت
بیعت لی ہے، اتنا بڑا جہاد کا تیاری کر لی، ارادہ فرما لیا عثمان کے خون سے تو آپ کو کیا مجھے بھی اتنا پیار ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان لوگوں نے جو بیعت کی ہے آپ کے ہاتھ پہ، موت کی بیعت کی، خون عثمان سے پیار کیا، عثمان کا ان لوگوں کے دلوں میں درد ہے، عثمان کی ان لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، عثمان کی قدر ہے، عثمان کی عظمت ہے۔ اور لوگوں، تم نے جس ہاتھ پہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ہے، میں خدا کہتا ہوں میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ خون عثمان کی قدر کرنے والوں، خون عثمان سے پیار کرنے والوں، آج تو تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اس ہاتھ کو اللہ پاک نے اپنا ہاتھ بتلایا، جس ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا ہاتھ بتایا تھا، اور 1400 صحابہ کرام کو تمغہ دے دیا۔ صحابہ کرام کی جماعت تھی، میرے نبی کے غلاموں، جانی ساروں، اس حال کا اظہار کرنے والوں، جہاد کی تیاری کرنے والوں، عثمان غنی کے خون کے قطرے قطرے کی قدر کرنے والوں، آؤ میں تمہیں ایک تمغہ دے دیتا ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی ذات اقدس کی قسم، اے 1400 صحابہ کرام کی جماعت، جتنے بھی تم اس طرف کے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں تم سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس طرف کے نیچے کالی کملی والے کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی ہے، اس درخت کے نیچے میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا میں جانتا ہوں تمہارے دلوں کی کیفیت، تمہارے دلوں میں عثمان کا بڑا پیار ہے، بڑی عظمت ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، تمہارے دلوں میں اطمینان نازل کر دیا، سکینہ نازل کر دی، اور ان قریب تمہیں فتح بھی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے تیاری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی۔ ادھر سے عثمان غنی کے بارے میں وہ خبر غلط اڑائی گئی تھی، حضرت عثمان تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت کی انتہا نہ رہی، اتنے خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور عثمان کو دیکھتے پھر مسکراتے تھے۔ ایک مقام پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور عثمان دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، شادی پہلے ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضور تشریف لائے تو یوں ارشاد فرمایا میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا دیکھا ہی نہیں۔ ساری کائنات کے حسن کو ملاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے مقابلے میں 100 میں سے ایک حصہ نہیں بن سکتا۔ اور حضور جس کو حسین جوڑا فرمائے وہ کتنے حسین ہوں گے، اور ان کی آنکھوں میں کس قدر غیرت ہوگی، کتنی شرم ہوگی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی، ہر وقت مال کی بازی لگانے والے، قربانی دینے والے۔ حضرت علی سے پوچھا کہاں سے پیسے لے آئے، جواب دیا عثمان نے دے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ساختہ ہاتھ اٹھ گئے اور فرمایا اے عثمان، آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ ہماری بیٹیوں کی شادیوں میں اگر کوئی 5 روپے دے جائے ساری عمر احسان میں دبے رہتے ہیں، فلاں آدمی میری لڑکی کی شادی پہ آیا تھا 5 روپے دے دیا تھا، اور عثمان وہ ہے
جس نے نبی کی بیٹی کا سارا ہی خرچہ اٹھایا، تمام خرچہ عثمان، حق مہر عثمان نے ادا کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر سخی 100 اونٹ غلے میں لگے ہوئے مدینے پاک میں لا کر کے باہر بٹھا دیے کہ تاجر اور دکاندار آئے تو عثمان مال بیچ لے، فرمایا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا دو گے؟ وہ مدینے کے دکاندار اور تاجر، تو عثمان مال بیچ لے، فرمایا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا دو گے؟ وہ مدینے کے دکاندار اور تاجر کہنے لگے 10 کے مال کے 11 دیں گے۔ لگا نہیں تھوڑے، کہا 10 کے مال کے 12 دیں گے، کہا نہیں تھوڑے، پھر کہا 10 کے مال کے 13 دیں گے، فرمایا نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے۔ کہا مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، دکاندار تو ہم ہیں، مجھے زیادہ دینے والا کون ہے؟ یہ عثمان تھا۔ اس لیے اگر پاکستان کے تاجروں اور دکانداروں کو پتہ چل جائے کہ قحط پڑ گیا تو 5 روپے کی روٹی بیچ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں روٹی کی کمی ہو گئی۔ 73 کے سیلاب میں کرار تھے وہ یوں کرنے والے، وہ سکھ تھے، 5 روپے کی ایک روٹی بیچی۔ اگر سے وہ بیچنے والا بھی کچھ دیر کے بعد غرق ہو گیا، مگر ایک دفعہ تو بے ایمانی کا ثبوت دیا۔ تاجر کہتے ہیں 10 کے مال کے 11 دیں گے، 12 دیں گے، 13 دیں گے۔ فرمایا نہیں مجھے زیادہ ملتے ہیں۔ مدینے کے دکاندار غصہ کرنے لگے، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ تاجر تو ہم ہیں، دکاندار تو ہم ہیں۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اور لوگوں گواہ ہو جاؤ، اللہ فرماتے ہیں 1 کے بدلے میں 10 دوں گا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس سارے غلے کو بمائے اونٹوں کے مدینے کی فقراء محتاج و بیوہ پر خیرات کر دیا، میں نے صدقہ کر دیا سارے کا سارا، میں نے صدقہ کر دیا سارے کا سارا۔ کمال ہے سیدنا عثمان غنی کی سخاوتوں کا انتہا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بڑا تنگی کا جنگ ہے، بڑی تکلیف کا جہاد ہے، مسلمانوں کے پاس راشن نہیں، سواری نہیں، اخلا نہیں۔ سرکار مدینہ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کون ہے جو میں محمد الرسول اللہ مسلمانوں کی مدد کرے؟ عثمان غنی اٹھے، میرے آقا عثمان 100 اونٹ بمے اسلحے کے مسلمان مجاہدین اور فوج کو دے گا، 100 اونٹ دے گا۔ آج ہم دیں گے تو کیا، اگر ہمارے سامنے کوئی اور دے دے تو ہمارا پھر بھی دم نکل جائے گا انشاءاللہ۔ 100 اونٹ اس زمانے کا اعلیٰ درجے کا مال سمجھا جاتا تھا۔ وہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، عثمان اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا اور کوئی بولے اور کوئی کچھ کہے جس نے کچھ دینا ہو۔ عثمان پھر اٹھے، میرے آقا عثمان 200 اونٹ پیش کرتا ہے، بمائے اسلحے کے، بمائے غلے اور راشن کے 200 اونٹ عثمان اکیلا دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ بھئی کوئی اور ہے، کوئی اور بھی کچھ دینا چاہتا ہے تو اعلان کرے، بتلائے، جہاد کا موقع ہے، کفار سے مقابلہ ہے، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی تمہاری ساتھ چلوں گا۔ میرے مسلمان مجاہدین غریب ہے، میں غریب ہوں، ہمارے پاس انتظام نہیں۔
عثمان اٹھے اور عرض کیا میرے آقا عثمان غنی کے 300 اونٹ قبول فرماؤ۔ بالآخر سرکار مدینہ کو یہ اعلان کرنا پڑا عثمان کسی اور کو بھی بولنے دے یار، بیٹھ جا، ٹھہر جا، کسی اور کو بھی کچھ کہنے دے۔ 300 اونٹ ایک ایک جنگ کے موقع پر، ایک ایک جہاد میں عثمان غنی نے خدا کی قسم اس کلمے کی بقا کے اوپر نثار کر دی، جس کلمے کو آج ہم معمولی عہدوں کا اس میں خرچ ہوا، ہمارا خرچ کچھ نہیں ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اسلام کے سب سے بڑے سخی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت خدمت میں رہنے والے حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم سے یہ کہہ کر نکاح پڑھایا، اے عثمان ام کلثوم کا نکاح اللہ پاک نے تیری ساتھ فرما دیا۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود، حضور نے فرمایا میری بیٹی ام کلثوم کا نکاح اللہ نے تیری ساتھ کر دیا۔ اور جب عثمان غنی کے نکاح میں آنے والی ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عثمان بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، بڑے غمزدہ مدینے میں بیٹھے ہیں۔ حضور نے پوچھا اے عثمان کیوں روئے، کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے آقا آپ سے رشتہ تھا میرا، آپ کی بیٹی دونوں انتقال کر گئی، میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ حضور نے فرمایا عثمان نہیں، لوگوں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، قیامت میں محمد الرسول اللہ کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور فرمایا عثمان تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، تیرا غم بھی مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا، مرتی جاتی یہاں تک کہ 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار ہے، بڑی شفقت ہے، بڑی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا عثمان جنتی، عثمان جنتی۔ ایک روز بلا کر کے فرمایا اللہ پاک تجھے کرتا پہنائے گا اسے اتارنا نہیں۔ عثمان سمجھ گئے کہ شہادت ہوگی بھی۔ بالآخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت آ پہنچا، منافقین نے سازشیں کی، طرح طرح کے الزام دھرے، جن گورنروں کو بدلا، جن وزیروں کو بدلا، وہ منافقین سے ملے، انہوں نے سازشیں کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کیا کون ہے مجھے مسجد کے لیے زمین خرید کر دے، میں سجدہ کروں، زمین کوئی اور خرید کے دے دے۔ عثمان غنی نے اپنی دولت کو نچھاور کر دیا، قربان کر دیا، میرے آقا زمین عثمان خرید کر دے گا، مسجد میں آپ تشریف رکھیں۔ عثمان غنی نے مسجد نبوی کی زمین خرید کے دی۔ مدینے پاک میں ایک میٹھے کنویں کا پانی کا کنواں ہے اور باقی کھارا پانی ہے۔ مسلمان مہاجر غریب لٹ پٹ کر گئے، وطن سے بے وطن ہو کر کے گئے، کلمہ ساتھ لے گئے، پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، چاندی نہیں، سونا نہیں، بڑی تنگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غریب مہاجرین بڑے تنگ ہیں اور پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، کون ہے اس میٹھے کنویں کو خرید کر میں محمد الرسول اللہ کے حوالے کرے۔ مکے سے مار کھا کے آنے والے غریب لوگ پانی سے تنگ ہیں، جنہوں نے وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا،
برادری چھوڑ دی، خاندان قربان کر دیے، صرف گلہ بچا کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں، ان کو پانی نہیں ملتا۔ عثمان اٹھے اور فرمایا آپ کسی اور سے چندہ طلب نہ فرمائیں، کسی اور کو نہ کہیں۔ عثمان نے 18,000 میں خرید کر آپ کے حوالے کر دیا۔ مدینہ منورہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، سازشیں پھیل گئی، منافقین نے سوچ چاروں طرف پھیلا دی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دادا فرماتے ہیں میں موجود تھا جنازہ اٹھانے والوں میں سے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عثمان غنی کا جنازہ چل رہا تھا، اور صرف جنازہ اٹھانے والے 17 آدمیوں کی تعداد ہے، اور جنازہ چل رہا تھا، بارش پتھروں کی ہو رہی تھی۔ جب سازشیں پھیلا دی جاتی ہیں، سچ والوں کی سچائی کا بھی لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اور خدا کی قسم عثمان غنی کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل ہو مالک کائنات کی۔ فوج کا اختیار ہے، پولیس کا اختیار ہے، حکومت کا مالک ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا عثمان ہمیں اجازت دو، ہم ان باغیوں کے سر کاٹ دیں گے، ہم ان کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ یوں تاکی میں سے سر باہر نکالا اور فرمانے لگے علی میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ عثمان کی وجہ سے میرے آقا کے شہر میں کسی کے خون کا ایک قطرہ بھی بہایا۔ ارے وہاں تو دنیا نے صبر کیے جہاں طاقت نہ ہو، عثمان کی حکومت ہے، فوج ہے، پولیس ہے، اقتدار ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن عثمان کہتے ہیں یہ برابر میں کالی کملی والے آرام فرما رہے ہیں۔ عثمان اگر تم نے کسی کو ڈنڈا مارا، کسی کو تیر مارا، کسی کو گولی ماری تو آقا دو عالم سنیں گے، وہ کہیں گے عثمان تم نے تو ہمیشہ قربانی دی، تم آج کیا کر رہے ہیں؟ 18 روز تک سیدنا عثمان غنی کو پانی نہیں ملا۔ تمہیں کون بتائے؟ اور کس کو نہیں ملا؟ جس نے کل کنواں خرید کے دیا تھا۔ عثمان غنی نے یوں بالا خانے میں سے کھڑے ہو کر کے فرمایا حضرت علی موجود ہے؟ جواب ملا ہاں۔ عبداللہ ابن سلام موجود ہیں؟ فرمایا ہاں۔ بڑے بڑے صحابہ کے نام لیے اور فرمانے لگے لوگوں یہ مسجد نبی کی زمین کس نے خریدی تھی؟ سب بولے آپ نے۔ فرمایا لوگوں مجھے اس مسجد میں 2 رکعت نماز کی آج اجازت کوئی نہیں۔ اور فرمایا لوگوں یہ بتاؤ یہ کنواں کس نے خریدا تھا؟ صحابہ کرام کہنے لگے آپ نے۔ فرمایا آج میں اور میرے بچے 2 گھونٹ پانی کو ترس رہے ہیں، ہمارے لیے پانی کوئی نہیں۔ 18 دن تک محاصرہ۔ بڑی بے وفا قوم ہے سنی مسلمانوں کی، کبھی بھی کسی نے سنا نہ دیکھا نہ بتلایا نہ دھیان کیا۔ 18 دن کا محاصرہ ہے، 18 دن گزر گئے، پانی ادھر سے کوئی لے کر آتا ہے، باقی لوگ تیر مار کر مشکیزے کو پھاڑ دیتے۔ بھوک اور پیاس کا عالم ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محل میں قید ہے، اپنے مکان میں قید ہے، باغیوں نے سورش کر رکھی ہے۔ 8 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ حسنین کریمین کا دروازے پہ پہرا، باقی لوگ پہنچے اور ایک شخص نے جا کر کے عثمان غنی کی داڑھی مبارک پکڑی اور جھٹکا دیا۔ عثمان تم کتنے شرم و حیا کے پیکر تھے، نہ گالی دی نہ بددعا دی نہ یوں کہا تیرا ناس ہو، بلکہ یوں فرمایا اندازہ لگاؤ
عثمان غنی ہو، اسلام پر احسان کرنے والا اتنا بڑا عظیم محسن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے داماد ذی النورین ہو، اور وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ نوجوان اگر تجھے تیرا باپ دیکھ لیتا میری داڑھی کھینچتا ہوا تو وہ تجھ سے ناراض ہوتا، نہ گالی نہ مندا نہ بددعا، کچھ بھی تو نہیں، وہ داڑھی کھینچ رہا ہے۔ اگر تجھے آج تیرا باپ دیکھ لیتا تجھ سے ناراض ہوتا، تیرے اس کھیل کو دیکھ کر وہ تجھ پہ کبھی راضی نہ ہو۔ کتنا حلیم ہوگا عثمان۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد ظالموں کی اور ڈولیاں آئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کہتی ہے ایک پاجامہ سلوا کر کے تو رکھا ہوا تھا، پہنا کبھی نہیں تھا، مجھے اٹھ کر کے دوپہر کے وقت کہنے لگے آج وہ میرا پاجامہ لا دو۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کرو گے؟ کہنے لگے نہیں ابھی ابھی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان آ جاؤ، آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ میرا پاجامہ لا دو۔ گھر والی کہنے لگی کیا کرو گے؟ اللہ اللہ عثمان تم کتنے شرمیلے ہو، تم کتنی حیا کے پیکر ہو، تمہارے اندر کس قدر اللہ نے غیرت رکھی ہے۔ فرمانے لگے لوگ مجھے لازمی شہید کریں گے، ایسا نہ ہو تہمت ادھر ادھر ہو جائے، مارنے والوں کی میری شرمگاہ پر میرے ننگ پر نظر نہ پڑنے پائے۔ آخری وقت میں پاجامہ پہنا ہوا ہوگا، نہ معلوم کس قدر ضربے ماریں گے، کس طرح پہ دم نکلے گا، تڑپنے سے حرکت کرنے سے، ایسا نہ ہو میری شرمگاہ پر میری ننگ پر خطرے عورت پہ کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ خون کے پیاسے اور یہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر رہی ہے، کسی کو کسی کی نظر نہ پڑے۔ پاجامہ پہنا اور بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی۔ اس کے بعد وہ آ نکلے اور انہوں نے آتے ہی سیدنا عثمان غنی کی پیشانی پر ضرب بے ہوش ہو گئے، تلوار کا وار کیا، حضرت لیلا نے ہاتھ آگے کر دیا، گھر والی نے 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ عثمان کچھ نہیں بولتے، کچھ نہیں کہتے۔ پہلی ضرب جب لگی پیشانی میں، ماتھے میں جب سریا مارا، لوہا مارا، خون کی دھار سیدھی نکل کر پھنسا۔ یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ اس عید پہ جا کے خون کی دھار پڑی۔ حضرت لیلا کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ کہنے لگی نہ مارو۔ ایک ظالم نے حضرت لیلا کے منہ پہ تماچا مار دیا۔ اب عثمان نہ دیکھ سکے، فرمانے لگے اور ظالموں ابھی سانس آ جا رہے ہیں، ابھی میری آنکھیں بھی کچھ کام کرتی ہیں، مجھ سے عداوت ہوگی، مجھ سے دشمنی ہوگی، جو جی چاہے میری اطاعت کرو، میری آبرو پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، میری عزت پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت لیلا نے آواز دے کر کے کہا لوگوں امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا۔ فوج کا مالک، اقتدار کا مالک، پولیس کا مالک، یاروں والا، صحابہ کرام والا، ساتھیوں والا بے دردی سے مدینے پاک میں روضہ اقدس کے بغل میں شہید ہو گیا، لیکن ایک پر جوابی کارروائی کرنے کی اجازت نہ دی۔ کیوں؟ کسی ایسا نہ ہو کل کسی کے قتل کی وجہ سے خدا کی عدالت میں عثمان کو بھی آنا پڑے۔ اور بلکہ اس سے پہلے سیدنا امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی
امیر معاویہ تشریف لائے شام سے اور کہنے لگے عثمان تمہاری جان خطرے میں دیکھتا ہوں، میرے ساتھ شام چلو۔ مسکرا کر کے فرمانے لگے معاویہ کل کی بات کرو، تم آخری وقت میں مدینہ چھڑانے کے لیے کیوں آ گئے؟ میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو محبت کی بات تھی، اور آج اگلی بات کہوں تو آپ حیران ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عثمان پھر ایک فوجی دستہ رکھ چھوڑو جو تمہاری جان کی حفاظت کیا کرے گا۔ فوج کے مالک ہو، ملک کے مالک ہو، اقتدار ہے تمہارا، ایک فوجی دستہ اپنے پاس رکھو جو تمہاری حفاظت کرے، تمہارے مکان کی حفاظت کرے۔ جو عثمان نے جواب دیا میں کہتا ہوں قیامت تو آ جائے گی، شاید یہ جواب دینے والا پھر نہ آئے۔ فرمانے لگے معاویہ بات تیری ٹھیک ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے اس وقت حفاظت کی ضرورت ہے، اور لکھا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عثمان کے پاس جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں سب لٹا دیا، اور آج ایسا نہیں میں کر سکتا کہ فوجی دستے کی تنخواہ تو قومی خزانے سے دوں اور جان کی حفاظت اپنی کراؤں۔ اللہ نے آگے یہ پوچھ لیا کہ تم نے اپنی جان کی حفاظت کرائی اور قومی خزانے سے تنخواہ ادا کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں کو پڑھا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے؟ اب تو ان چیزوں پہ پانی پھیر دیا، جتنا چاہو اڑاؤ، جتنا چاہو لٹاؤ، پانی کی طرح بہاؤ، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کون پوچھے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ فوجی دستہ رکھا اور نہ شام جانے کا ارادہ کیا۔ فرمایا مدینے سے بے وفائی نہیں کروں گا، فوجی دستہ نہیں رکھوں گا۔ عثمان کبھی بڑا امیر تھا لیکن میں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا۔ آج عثمان کی پلے پائی پیسہ کوئی نہیں۔ کون ہے ایسا دنیا میں اتنا بڑا تاجر مرتے وقت جس کے پاس کچھ بھی سب کچھ لٹا کے گیا؟ شہادت کا اعلان کر دیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت خواب دیکھا، اس دن یا رات کو خواب دیکھا کہ آسمان کی طرف سے خون کے پرنالے بہہ پڑے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعبیر پوچھی تو یوں فرمایا کہ اب جو ناحق خون کے پرنالے بہے ہیں اب قیامت تک بہتے رہیں گے، اب نہیں رکیں گے، عثمان سے شروع ہو گئے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہے جب کوئی نبی ظلمن شہید کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں 1,00,000 آدمی قتل ہوتا ہے، اور جب کوئی صحابی ناجائز شہید ہوتا ہے تو 50,000 آدمی اس کے بدلے میں قریب ہی میں مرتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے، 3 دن ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ عثمان ذو رہنو، نبی کا دوہرا داماد ہو، مدینے کا والی ہو، مدینے کا حاکم بھی ہو، جس نے اسلام پر اس قدر لٹایا۔ آئے میرے اللہ، تقدیر کے ہاتھوں آج کیا بنی؟ 3 روز ہو گئے، کفن دفن کرنے والا کوئی نہیں۔ سب ڈرتے ہیں باغیوں سے، چاروں طرف دندناتے پھرتے ہیں شیطان باغی لوگ۔ حضرت نیلا کہتی ہیں کسی نے دروازے پہ دستک دی، میں نے سمجھا کہ خیر خواہ آیا میری مدد کرے گا، میں نے دروازہ کھولا، کہا عثمان کہاں؟ میں نے کہا شہید ہو گئے، وہ اس طرف ہے۔ میں نے جا کر بتا دیا، چادر چٹی میں نے اوپر ڈال رکھی تھی، اس ظالم نے چادر ہٹائی اور شہادت سے دوسرے روز عثمان غنی کے منہ پہ تماچا دے گا۔ حضرت لیلا کے منہ سے بددعا نکلی، ظالم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو جائے جہنم میں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ شام کی سرحد پہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا بدن گلا ہوا تھا،
اور وہ منہ کے بل گھسٹ گھسٹ کر کے چل رہا تھا. تو میں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں وہ ہوں جس نے نیلا کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا. حضرت عثمان کے منہ سے اس وقت یہ لفظ نکلے ظالم تو جہنم میں جائے اور تیرا برا حال ہو، میری آبرو کے منہ پہ تھپڑ نہ مارتا. تو میرا حال تو دیکھ رہا ہے اور جہنم کی طرف چل رہا. علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں نے بیت اللہ شریف کے پاس ایک آدمی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا. وہ رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، پر میرا یقین ہے کہ تو معاف نہیں کرے گا. علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تو نے ایسے کیا ظلم کر دیا کہ جو تجھے خود کو یقین ہے کہ معاف نہیں کرے گا؟ تو اس نے پھر روتے ہوئے بتلایا کہ میں وہ ظالم ہوں، عثمان کی طرف سے میرے دل میں دشمنی تھی اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے ایک عہدے سے ہٹا دیا تھا. تو میں نے دوسرے روز شہادت کے بعد جا کر کے منہ پہ تماچا مارا تھا. میرے ہاتھ سوکھ گئے، جہنم کی تیاری کر رہا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا روز ہو گیا. بالآخر امہات المومنین موجود تھی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اعلان کرایا یا تو میرے داماد کے کفن دفن کا انتظام کرو ورنہ مجھے حرم نبوی سے نکل کر باہر آنا پڑے گا. عثمان غنی کا کفن دفن میں آپ کروں گی. چنانچہ بڑی مشکل سے موقع حاصل کیا گیا. 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، دورہ نبی کا داماد، اسلام پہ ایک ایک وقت میں 300 اونٹ قربان کرنے والا، اور جب جنازہ لے کر کے چلے اٹھانے والے 17 آدمی، اور چاروں طرف کے مکانوں سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. رات کا وقت ہے، جدھر کو جنازہ لے کے چلتے ہیں ادھر سے رکاوٹ کر دی جاتی ہے، جدھر کو جنازہ لے کر چلتے ہیں ادھر سے رکاوٹ کر دی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں عثمان کا جنازہ ہم اس گلی سے نہیں نکلنے دیں گے، اس نے ہمیں یہ نہیں. انصاف جو کیا لوگ ناراض ہوئے. اور اصل بات کو ان کو پتا نہیں تھا کہ عثمان غنی کو مدینے کی گلیوں سے اتنا پیار ہے کہ شہادت کی بعد بھی ایک ایک گلی سے چکر لگا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اور محبوبوں کی گلیوں میں سے ذرا گھوم کے نکلے. وہ جنازے کو روک روک کر رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. عثمان غنی کو مدینے کی گلیوں سے کتنا پیار ہے، ظلمن شہید ہونے کے بعد بھی گلی گلی کا چکر ہے. رات کو جا کر کے دفن کر دیا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر شہید کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے قیامت میں کپڑا آئے گا، لکڑی آئے گی، زمین کا ٹکڑا آئے گا، پتھر آئے گا کہ مجھ پہ لہو پڑا. لیکن جب عثمان شہید آئے گا، خدا کا قرآن خدا کی عدالت میں گواہی دینے آئے گا کہ عثمان جب شہید ہوئے تو لہو مجھ پہ بہایا گیا تھا. تو عثمان غنی شہید مدینہ اور ذی النورین 18 ذی الحجہ کل کو جو دن آ رہا ہے اس میں شہادت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عثمان غنی کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل ہو اور ہم سب کو عثمان غنی کے پیروکار بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.